وہ کشمیر جس میں کبھی خوبصورت و حسین پھول ہوتے تھے، وہ کشمیر جس میں کبھی سرسبز و شاداب پہاڑ ہوتے تھے، وہ کشمیر جس میں کبھی جنت نظیر وادیاں ہوا کرتی تھی، وہ کشمیر جس میں کبھی دلکش و دل فریب مناظر ہوتے تھے، آج وہ کشمیر آگ و خون میں جل رہا ہے۔ آج یہاں پھول کی خوشبو نہیں بلکہ بارود کی بدبو ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں احمد فؤاد خان سواتی اور آپ دیکھ رہے ہیں اباسین جرگہ۔ وہ کشمیر جس میں کبھی خوبصورت و حسین پھول ہوتے تھے، وہ کشمیر جس میں کبھی سرسبز و شاداب پہاڑ ہوتے تھے، وہ کشمیر جس میں کبھی جنت نظیر وادیاں ہوا کرتی تھی، وہ کشمیر جس میں کبھی دلکش و دل فریب مناظر ہوتے تھے، آج وہ کشمیر آگ و خون میں جل رہا ہے۔ آج وہاں پھول کی خوشبو نہیں بلکہ بارود کی بدبو ہے۔ آج وہاں سرسبز و شادابی نہیں بلکہ کھنڈرات ہی کھنڈرات ہے۔ آج وہاں دلکش مناظر نہیں بلکہ موت کا رقص ہے۔ دوستو، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر ہے، تو عام طور پر پاکستان میں اسی دن یعنی 5 فروری کے اوپر جذباتی تقریریں ہوتے ہیں، کشمیر کے حق میں نعرے لگتے ہیں، جلسے جلوس ہوتے ہیں۔ تو ہمیشہ کی طرح آج بھی جلسے جلوس جاری ہے، نعرے جاری ہے، تقریری جذباتی تقریریں جاری ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے تو جلسے جلوس اور جذباتی تقریریں اور صرف نعرے ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی پریکٹیکل حل نہیں، کوئی پریکٹیکل پلان نہیں ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ چلو ٹھیک ہے، جلسے جلوس جو کہ قومی یکجہتی ہے، یکجہتی شو کرنے کے لیے تو اچھی بات ہے، لیکن یہ جلسے جلوس بھی، تقریریں بھی ایک ہی دن کے لیے محدود ہوتی ہے، یعنی 5 فروری کے اوپر یہ سب کچھ ہو جاتے ہیں، اور 5 فروری کے بعد پھر اگلے سال کے 5 فروری تک لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، یعنی کوئی کشمیری کو حق میں نہ کوئی نعرہ ہوتی ہے نہ کچھ اور۔ یعنی 5 فروری کے ختم ہونے کے بعد اگلے سال کے 5 فروری تک پوری قوم خاموش ہو جاتی ہے، جا کے اپنے اپنے بزنسز میں مصروف ہو جاتے ہیں، جا کے اپنے اپنے عیاشوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، ایکٹنگز میں مصروف ہو جاتے ہیں، گانوں بجانوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور کشمیر کے لوگ خوامخواہ ہم سے امیدیں لگائی بیٹھی ہیں کہ اسی قوم میں سے کہیں نہ کہیں صلاح الدین ایوبی اٹھے گا، اسی قوم میں سے کہیں نہ کہیں خالد بن ولید اٹھے گا، اسی قوم میں سے کہیں نہ کہیں طارق بن زیاد اٹھے گا۔ لیکن ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ ایک قوم کے نوجوان، عورتیں اور مرد اپنا کلچر بھول گئے ہیں، اپنا رسم رواج بھول گئے ہیں، 24 گھنٹے ٹک ٹاک کے اوپر مجرے کرتے ہیں، گانوں بجانوں میں مصروف ہوتے ہیں؟ تو ایسے کیسے ہو سکتے ہیں کہ ایسے قوم کے عورتیں، ایسے قوم کے مرد صلاح الدین ایوبی کو جنم دے گا، طارق بن زیاد کو جنم دے گا، خالد بن ولید کو جنم دے گا؟ یہ تو امپاسبل ہے یار، ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ ایسے قوم کے لوگ جو کہ ماڈرنائزیشن کے نام پہ ویسٹرنائزیشن کی طرف جا رہے ہیں، یعنی ویسٹرن کلچر اپنا رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ویسٹرنائزیشن اور ماڈرنائزیشن میں فرق ہے۔ ماڈرنائزیشن کی طرف بے شک چلے جائے لیکن ویسٹرنائزیشن کی طرف نہیں۔ تو ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ ایسے قوم میں سے خالد بن ولید پیدا ہوگا، یا طارق بن زیاد پیدا ہوگا، یا صلاح الدین ایوبی پیدا ہوگا؟ کشمیر کے لوگ خوامخواہ ایسے قوم سے امیدیں لگائی بیٹھے ہیں۔ ہم تو صرف پورے سال میں ایک دن شور مچا دیتے ہیں اور پھر پورا سال ہم خاموش ہو جاتے ہیں، نہ کشمیر کے حق میں کوئی نعرہ، نہ جذباتی تقریریں، نہ جلسے جلوس، بلکہ خاموشی ہو جاتے ہیں، اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں، گانوں بجانوں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ ارے یار، ہم سے تو اچھا وہ حجاج ابن یوسف تھا کہ ایک مسلمان لڑکی کی آواز پہ لبیک کہہ کر محمد بن قاسم کی سربراہی میں ایک فوج بھیج دیتے ہیں وادی سندھ میں، اور راجہ داہر کو شکست دیتے ہیں اور پوری سندھ کو فتح کر لیتے ہیں، اور پورے سندھ کے اوپر عالم اسلام کا جھنڈا لہراتا ہے۔ تو ہم سے تو اچھا وہ تھا۔ حالانکہ تاریخ میں حجاج ابن یوسف کو
ایک ظالم کے طور پہ یاد کیا جاتا ہے، ایک بدماش کے طور پہ یاد کیا جاتا ہے۔ وہ ظالم تھا، وہ بدماش تھا، بنو امیہ کا چھوڑا ہوا بدماش تھا، لیکن پھر بھی ہم سے اچھا تھا۔ حالانکہ قافلہ لوٹ لیا جاتا ہے وادی سندھ میں، اور حجاج ابن یوسف گورنر ہے بغداد کا، لیکن پھر بھی اس نے یہ صبر نہیں کیا کہ چلو ہم صبر کریں، یونائٹڈ نیشن کے قراردادوں کو یا یونائٹڈ نیشن کے قراردادوں پہ عمل کریں ہم۔ نہیں، اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اس نے فوج بھیج کر راجہ طاہر کو شکست دے کر پورے سندھ کے اوپر عالم اسلام کا جھنڈا لہرایا، ایک ہی مسلمان لڑکی کی آواز کے اوپر۔ یہاں پہ تو پورا کروڑوں مسلمان جل رہے ہیں، اور ہمارے حکمران یونائٹڈ نیشن سے امیدیں لگائی بیٹھے ہیں، یعنی غیر مسلموں سے امیدیں لگائی بیٹھے ہیں، اور یونائٹڈ نیشن کشمیر کے مسئلے کو کوئی مسئلہ سمجھ ہی نہیں رہا، بلکہ انہوں نے یونائٹڈ نیشن کو اپنے لیے بنائے رکھا ہے۔ اور اگر مغرب کے اندر چھوٹا سا مسئلہ آ جاتا ہے تو سارے اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یونائٹڈ نیشن ایکٹیو ہو جاتا ہے، یونائٹڈ نیشن ایکشن میں آ جاتا ہے۔ تو ہم یونائٹڈ نیشن سے سوال کرتے ہیں، جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے فار ہیومن رائٹس، ان سے سوال کرتے ہیں کہ اگر مغرب کے اندر انسانوں کا قتل عام جرم ہے تو کشمیر کے اندر مسلمانوں کا قتل عام جائز ہے کیا؟ اگر مغرب کے اندر فوج کشی جرم ہے، ناجائز ہے، تو کشمیر کے اندر فوج کشی جائز ہے کیا؟ اگر مغرب میں آگ اور بارود کا اظہار کرنا ظلم ہے تو کشمیر کے اندر کیا جائز ہے؟ اگر مغرب میں جمہوریت اچھی ہے تو کشمیر کے اندر جمہوریت ناجائز ہے کیا؟ اگر مغرب کے اندر مظلوم کی مدد اچھی ہے تو کشمیر کے اندر مظلوم کی مدد ظلم ہے کیا؟ اگر مغرب کے اندر اپنا حق مانگنا ٹھیک ہے تو کشمیر کے اندر اپنا حق مانگنا ناجائز ہے کیا؟ تو ہم اپنے حکمرانوں سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ ایسے انتہا پسند قوم سے ٹیبل مذاکرات کرنا، ایسی انتہا پسند قوم سے انصاف کی امیدیں رکھنا، ایسی انتہا پسند قوم سے عدل و انصاف کی بھیک مانگنا، ایسی انتہا پسند قوم سے مسئلے کشمیر کے حل کی توقع کرنا ایسا ہے جیسے کیکر کے کانٹے دار درخت سے میٹھے پل کی امیدیں رکھنا۔ مسئلہ کشمیر کا حل صرف اور صرف جہاد ہے، قتال ہے، تیر ہے، تلوار ہے۔ اگر انتہا پسند کافر ٹیبل کی زبان سمجھتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں کیوں جاتے؟ اگر انتہا پسند کافر ٹیبل کی زبان سمجھتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد میں کیوں جاتے؟ اگر انتہا پسند کافر ٹیبل کی زبان سمجھتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خندق نہ کھدواتے۔ اگر انتہا پسند کافر ٹیبل کی زبان سمجھتے تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا نہ جاتے۔ اگر انتہا پسند کافر ٹیبل کی زبان سمجھتے تو 65 کی جنگ میں مسلم مجاہد خود ٹینکوں کے نیچے نہ جاتے۔ اگر انتہا پسند ٹیبل کی زبان سمجھتے تو 1998 میں پاکستان ایٹمی دھماکے نہ کرتے۔ یہ یاد رکھے کہ لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے۔ تو یہ یاد رکھو کہ مسئلے کشمیر کا حل ٹیبل ٹاک نہیں ہے، ابھی مذاکرات نہیں ہے ابھی، بلکہ مسئلہ کشمیر کا حل جہاد ہے، قتال ہے، تیر ہے، تلوار ہے۔ اور آخر میں ہم اپنے آرمی سے بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں کہ پلیز آپ آگے بڑھے، قدم بڑھائے، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور اس کے علاوہ اپنی قوم سے بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ پلیز آپ کشمیر کا مسئلہ صرف 5 فروری تک محدود نہ رکھیں، بلکہ ہر لمحہ، ہر وقت 24 اور کشمیری بھائیوں کے لیے سوچیں، کیونکہ ایک دن ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ آپ نے اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے اپنے بس کے مطابق کیا کیا ہے۔ تو ہم اتنا کچھ کریں کہ کم از کم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے اتنا کچھ کہہ سکیں گے کہ ہاں ہم نے اپنے بس کے مطابق اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے کچھ کیا ہے۔ اور ایک اور ریکویسٹ میں کر رہا ہوں کہ پلیز اپنے آرمی کے خلاف نہ ہو جائے، اپنے آرمی کا ساتھ دیں، کیونکہ بڑے بڑے قومیں برباد ہو چکے ہیں جب وہ اپنے آرمی کے خلاف ہو گئے، بڑے بڑے سلطنت برباد ہو چکے ہیں۔ عباسی سلطنت
جو انہوں نے 3 براعظموں کے اوپر 508 سال حکومت کی ہے. جب چنگیز خان دنیا کو برباد کرنے نکلے تھے تو وہ تو خیر اسی ٹائم پھر مر چکا تھا، لیکن ہلاکو خان اس کے مشن کو آگے لے جاتے ہوئے بغداد کو برباد کرنا چاہا. تو اس ٹائم بغداد کی فوج اور بغداد کی حکومت سب سے مستحکم حکومت تھی، کیونکہ 508 سال انہوں نے حکومت کی. تو جب 508 سال سے حکومت کر رہے تھے تو ظاہر بات ہے ان کی فوج بھی مستحکم ہوگی، ان کے پاس مال و دولت بھی ہوگی، ان کے سب کچھ صحیح ہوگی. تو جب ہلاکو خان نے ان کو بغداد کو برباد کرنا چاہا تو سب سے پہلے اس نے رشوت دی. سب سے پہلے اس نے جو محتسم باللہ کا جو وزیر تھا اس کو رشوت دی، اور محتسم باللہ کا جو غدار وزیر تھا تو اس غدار وزیر نے سب سے پہلے اپنے فوج کو اور اپنے عوام کو لڑایا، یعنی فوج اور عوام کو ایک دوسرے سے خلاف کروا دیا، اور پھر آرام سے ہلاکو خان کو دعوت دی اور ہلاکو خان نے بغداد کے اوپر حملہ کر کے بغداد کو برباد کر دیا. تو میں اپنی قوم سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ خدارا اپنے فوج کا ساتھ دیں، اپنے فوج کے خلاف نہ جائیں. انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان زندہ باد.